اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین اهدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین۔ حضرت آیت اللہ العظمیٰ جوادی آملی حفظہ اللہ کی تفسیر تسنیم کا سلسلہ جاری ہے۔ سورہ مبارکہ الحمد کی 4 آیت مالک یوم الدین، وہ خدا جو یوم الدین یعنی قیامت کے دن کا مالک ہے، وہ قیامت جو ابھی ابھی موجود ہے، اور قرآن کے اس دعویٰ پر کہ قیامت ابھی موجود ہے، اس پر عقلی دلائل اور نقلی اور روایی شواہد بھی موجود ہے اس کو ثابت کرنے کے لیے۔ ان میں سے آج کچھ نقلی اور روایی شواہد آپ کی خدمت میں بیان کرنے ہیں۔ سب سے پہلی دلیل یہ کہ جیسے کہ خداوند متعال گناہگاروں کی عاقبت کے بارے میں متوجہ نہ ہونے کے بارے میں بیان فرماتا ہے کہ وہ ان کی غفلت کی وجہ سے وہ اپنی عاقبت کی طرف متوجہ نہیں۔ غفلت کا عنوان خداوند متعال ذکر فرما رہا ہے۔ سورہ قاف کی آیت لَقَدْ كُنْتَ فِي غَفْلَةٍ مِّنْ هَٰذَا فَكَشَفْنَا عَنْكَ غِطَاءَكَ فَبَصَرُكَ الْيَوْمَ حَدِيدٌ۔ گناہگاروں کو اللہ کے محکمہ عدالت الہی میں حاضر کیا جائے گا، اور پھر ان سے کہا جائے گا کہ تم لوگ اس حقیقت سے کہ ہر چیز کا پلٹنا اور ہر چیز کا خاتمہ خداوند متعال کی جانب ہے، تم لوگ اس حقیقت سے غافل تھے۔ اور وہ خود بھی اس کا اقرار کریں گے کہ یا ویلنا قد کنا فی غفلۃ من ھذا، کہ ہاں اے کاش ہم اس حقیقت سے غافل نہ ہوتے۔ غفلت اس مقام پر ہوتی ہے جہاں پر کوئی چیز موجود ہو۔ جب یہ خود بھی اقرار کر رہے کہ ہم غافل تھے، خدا بھی یہ عنوان بیان فرما رہا ہے کہ تم اس اپنی عاقبت سے غافل تھے، تو اس غفلت کے ورڈ کا استعمال کیا جانا اس چیز پر دلیل ہے کہ کوئی نہ کوئی چیز تھی جس سے وہ غافل تھے، جس کی طرف وہ متوجہ نہ تھے۔ اگر کوئی چیز ہوتی ہی نہیں تو غفلت بے معنی ہو جاتا۔ غفلت کا کیا معنی ہوتا ہے؟ اس کا مطلب ہے کہ قیامت ابھی موجود ہے جس سے گناہگار غافل ہے۔ اسی طرح سورہ روم کی ایک اور آیت میں قرآن مجید یوں بیان فرما رہا ہے کہ یعلمون ظاہرا من الحیات الدنیا وہم عن الآخرۃ ہم الغافلون وہم عن الآخرۃ ہم غافلون، کہ دنیا پرست لوگ صرف ان کی توجہ اس ظاہری دنیا پر ہوا کرتی ہے، اور آخرت سے جو کہ ہمیشہ ہمیشہ کی زندگی ہے اس سے وہ غافل لے جاتے، اور اس سے غافل رہنے کی وجہ سے ہم عن الآخرۃ ہم الغافلون، اس آخرت سے غافل رہنے کی وجہ سے وہ خسارہ اٹھاتے۔ تو یہاں پر بھی قرآن مجید آخرت سے غفلت کے عنوان کو یاد فرما رہا ہے کہ یہ دنیا پرست لوگ آخرت کی یاد سے غافل لے جاتے۔ اس کا مطلب ہے کہ آخرت کا عالم موجود ہے، قیامت موجود ہے، جس سے یہ لوگ ابھی غافل ہیں۔ یہ ہو گئی پہلی دلیل۔ دوسری دلیل، برزخ، دنیا اور آخرت کے درمیان ایک عالم جو پایا جاتا ہے، اس عالم کا نام رکھا جاتا ہے برزخ۔ اور برزخ دو قطعاً ابھی موجود چیزوں کے نام کے درمیان، دو قطعاً ابھی چیزوں کے موجود ہونے کا نام ہوتا ہے، کہ وہ چیزیں جو دو موجود ہے اس کے درمیانی چیز کا نام رکھا جاتا ہے برزخ۔ لیکن کیونکہ عالم برزخ عالم دنیا اور عالم قیامت کے درمیان واقع ہوا ہے، اس لیے اس کا نام رکھا جاتا ہے عالم برزخ۔ لیکن اگر ہم قیامت کو ابھی عدم سمجھے اور اسے ابھی موجود نہ مانے اور صرف دنیا اور برزخ کے وجود کو مانے، تو اس صورت میں گویا ہم نے برزخ کا انکار کر دیا، کیونکہ قیامت کے موجود نہ ہونے کی وجہ سے وہ عالم جو ان دو عوالم کے درمیان واقع ہوا ہے، گویا ہم نے اس کا انکار کر دیا ہے۔ لہٰذا وہ شخص جو عالم میں قیامت کو انکار کر رہا ہے، نہیں مان رہا، ابھی موجود نہیں مان رہا، گویا اس نے عالم برزخ کا بھی
انکار کر دیا. کیوں؟ کیونکہ برزخ ایک پل کے مانند ہے جو دنیا کو قیامت سے جوڑتا ہے, دنیا کو قیامت سے ملاتا ہے. بس برزخ کا ابھی موجود ہونا قیامت کے ابھی موجود ہونے پر بہترین دلیل ہے. اور ساتھ ہی خداوند متعال قیامت کے حوالے سے تیاری کا ہمیں حکم دے رہا ہے. سورہ آل عمران کی آیت وَسَارِعُوا إِلَىٰ مَغْفِرَةٍ مِّن رَبِّكُمْ وَجَنَّةٍ عَرْضُهَا السَّمَاوَاتُ وَالْأَرْضُ, جلدی کرو, بڑھو اس چیز کی طرف. کس چیز کی طرف بڑھو؟ جنت کی طرف بڑھو. ایسی جنت جس کو اعدت للمتقین, جس کو متقین کے لیے تیار کیا گیا ہے. اور اسی طرح سورہ بقرہ کی آیت میں یوں بیان فرمایا جا رہا ہے وَاتَّقُوا النَّارَ الَّتِي وَقُودُهَا النَّاسُ وَالْحِجَارَةُ اعدت للکافرین. بچو اس آتش جہنم سے بچو جس کی ہیزم, جس کو جلانے کا وسیلہ انسان ہے اور جن ہے, جس کو تیار کیا گیا ہے کافرین کے لیے. تو ایک طرف سے خدا رغبت دلا رہا ہے جنت کی طرف, ایک طرف سے خدا حکم دے رہا ہے بچنے کا جہنم سے. تو یہ جنت اور جہنم کی طرف جو حکم دیا جا رہا ہے, جنت اور جہنم موجود ہوگی تو اس کے بارے میں حکم دیا جائے گا. کوئی ہوائی چیز کے بارے میں کوئی جو موجود نہ ہو اس چیز کے بارے میں تو حکم نہیں دیا جا سکتا. لہٰذا جنت اور جہنم ابھی موجود ہے جس کے بارے میں خداوند متعال رغبت دلا رہا ہے اس جنت کی طرف, جہنم سے بچنے کا حکم دے رہا ہے. لہٰذا قیامت ابھی موجود ہے. اسی طرح تیسری دلیل اس پر یہ ہے کہ قرآن کریم کے سورہ تکاثر کی ان آیات میں, سورہ تکاثر کی 5ویں سے 7ویں آیات کہ کَلَّا لَوْ تَعْلَمُونَ عِلْمَ الْيَقِينِ لَتَرَوُنَّ الْجَحِيمَ ثُمَّ لَتَرَوُنَّهَا عَيْنَ الْيَقِينِ. ان آیات میں خداوند متعال صراحت کے ساتھ بیان کر رہا ہے کہ علم الیقین رکھنے والے وہ ابھی دوزخ کا مشاہدہ کر رہے ہوتے ہیں. اور ان کا یہ کہنا اس بات پر دلیل ہے کہ دوزخ اور قیامت ابھی موجود ہے جس کا وہ مشاہدہ کر رہے. ورنہ قیامت کے دن دوزخ کا مشاہدہ کرنا, قیامت کا مشاہدہ کرنا سب کے لیے ممکن ہوگا. سبھی قیامت کے دن دوزخ کا مشاہدہ کر پائیں گے, جنت اور جہنم کا مشاہدہ کر پائیں گے. یہ علم الیقین رکھنے والے آج اس دنیا میں رہتے ہوئے دوزخ کا مشاہدہ کر رہے, قیامت کا مشاہدہ کر رہے. جیسے کہ وہ علم الیقین رکھنے کے لیے سب سے بڑا معنی کیا ہے؟ علم الیقین کے مقام تک پہنچنے کے لیے سب سے بڑا معنی کیا ہے؟ سب سے بڑا معنی ہے ہمارے گناہ معنی بنتے ہیں, حائل بنتے ہیں, ہمیں اس علم الیقین تک پہنچنے نہیں دیتے. آیت اللہ العظمیٰ بہجت, مرحوم علامہ طباطبائی, آیت اللہ سید علی قاضی, ان جیسے بزرگان عرفا جنہوں نے اپنے آپ کو گناہوں سے پاک و پاکیزہ رکھا, وہ اس مقام پر فائز ہو گئے کہ ابھی جنت اور جہنم کا ملاحظہ کر سکتے تھے. جنت میں جنتیوں کو نعمتوں سے استفادہ کرتے ہوئے, جہنم میں جہنمیوں کو آتش جہنم میں جلتے ہوئے, اس کا عذاب سہتے ہوئے ابھی مشاہدہ کر رہے تھے. اور جہنم میں جہنمیوں کا توبے کی وجہ سے معاف ہونا اور جہنم سے چھٹکارا حاصل کرنے کو ابھی دیکھ رہے ہوتے. اور ساتھ میں مال یتیم کھانے والے کو دیکھ رہے ہوتے کہ وہ مال یتیم کھانے والا اپنے پیٹ میں آگ پال رہا ہے, اپنے مال یتیم کھانے کی وجہ سے آگ اپنے بطن و بدن میں وارد کر رہا ہے. سورہ نساء کی آیت ان الذین یاکلون اموال الیتامی ظلما انما یاکلون فی بطونہم نارا. وہ جو یتیم کا مال ظلم کر کے کھاتے ہیں گویا انہوں نے آگ کو اپنے پیٹ میں پالا ہے, آگ کھا رہے ہیں. تو یہ ان چیزوں کا, ان مناظر کا مشاہدہ کرنا, جنت اور جہنم کا مشاہدہ کرنا اس بات پر دلیل ہے کہ جنت اور جہنم ابھی موجود ہے. اسی طرح چوتھی دلیل کہ جب جناب رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم معراج پر تشریف لے کر گئے تھے تو معراج پر انہوں نے جنت اور جہنم کا مشاہدہ کیا تھا, جنت اور جہنم کے خورد و نوش اشیاء کا مشاہدہ کیا تھا کہ جنت اور جہنم میں جہنتی کیا کھائیں گے, جہنمی کیا کھائیں گے. اور جنت اور جہنم کو دنیا ختم ہونے سے پہلے اس کا مشاہدہ کر لیا. تو جناب رسول خدا کی ان چیزوں کو مشاہدہ کرنا اس بات پر دلیل ہے کہ یہ حقائق ابھی موجود ہے. بلکہ اہل بیت علیہ السلام کی بعض روایت کے مطابق تو یہ جملہ ذکر کیا گیا ہے کہ ہم میں سے نہیں وہ شخص جو ابھی جنت اور جہنم کو موجود نہ مانے
ما اولئک منا ولا نحن منہم، ہم میں سے نہیں ہوگا. بہار الانوار کی روایت کہ وہ جو ابھی جنت اور جہنم کو موجود نہ مانے وہ ہم میں سے نہیں ہوگا. پانچویں دلیل اس حوالے سے یہ کہ امام سجاد اور امام صادق علیہما الصلاۃ والسلام ان کی سوانح حیات میں ہم دیکھتے ہیں کہ بسا اوقات امامان علیہما السلام جب نماز پڑھتے سورہ حمد کی تلاوت کرتے اور سورہ حمد کی تلاوت میں اس آیت کی تلاوت کرتے ہیں ایاک نعبد و ایاک نستعین، اس آیت کو تکرار کرتے کرتے بے ہوش ہو جاتے، خوف الہی خشیت الہی میں بے ہوش ہو جاتے ہیں. تو کیا اگر ان الفاظ میں ہی صرف ان ایاک نعبد و ایاک نستعین کے الفاظ میں یہ خاصیت ہوتی کہ جو بھی ان کو ادا کرے وہ بے ہوش ہو جائے، تو ہم بھی جب ان الفاظ کو ادا کرتے تو ہمیں بھی بے ہوش ہو جانا چاہیے تھا، وہ حالت ہم پہ بھی طاری ہو جانی چاہیے تھی. لیکن یہ جو حالت ان کے اندر ایجاد ہو رہی ہے، یہ خوف اور خشیت کی حالت صرف ان الفاظ کی ادائیگی کی وجہ سے نہیں، بلکہ اس وجہ سے کہ وہ اس جملے کے ادا کرنے کے ساتھ ساتھ وہ ابھی جنت اور جہنم کو دیکھ رہے ہوتے ہیں، وہ ابھی جنت میں نعمت، جنتیوں کو نعمت سے استفادہ کرتے ہوئے جہنمیوں کو عذاب سہتے ہوئے ابھی دیکھ رہے ہوتے ہیں، اور اس کو دیکھنے کی وجہ سے بے ہوش ہو جاتے ہیں. اور اصل ہنر یہی ہے کہ انسان اس عالم میں رہتے ہوئے، دنیا میں رہتے ہوئے جنت اور جہنم کا مشاہدہ کر سکے، دلیلوں کے ساتھ نہیں. ٹھیک ہے، دلیلوں کے ساتھ دیکھنا اور ثابت کرنا بھی اچھی بات ہے، لیکن اس سے بالا تر یہ ہے کہ انسان اپنے اندر بصیرت کو بڑھائے، اپنی بصیرت کے ساتھ جنت اور جہنم کا ابھی مشاہدہ کر سکے. اس کی ایک بہترین مثال روایت ہے کہ ایک دن جناب رسول خدا مسجد میں داخل ہوئے، صبح کا وقت تھا، تو حارثہ کو مخاطب قرار دے کر فرمایا، حارثہ سے پوچھا، حارثہ اپنے مالک سے، حارثہ اپنے مالک ایک جوان، نورسیدہ جوان، اس سے پوچھا کہ کیف اصبحت، تمہاری صبح کس کیفیت ہوئی؟ تو حارثہ جواب دیتا ہے کہ قال اصبحت یا رسول اللہ موقنا، میں نے صبح کی جبکہ میں یقین کی حالت میں تھا. فعجب رسول اللہ من قولہ وقال، رسول خدا تعجب کرنے لگے، پوچھنے لگے کہ ان لکل یقینا حقیقتا فما حقیقت یقینک، ہر یقین کی کوئی نہ کوئی نشانی ہوا کرتی ہے. رسول خدا نے اس سے کہا تمہارے یقین کی کیا نشانی ہے؟ حارثہ نے بیان فرمایا کہ ان یقینی یا رسول اللہ والذی احزننی واسہر لیلی، میرے یقین کی یہ حالت ہے کہ اس میرے یقین نے میری رات کی نیند کو چھین لیا ہے. وَأَذْمَا هَوَاءُ جَرِي فَعَزَفَتْ نَفْسِي عَنِ الدُّنْيَا وَمَا فِيهَا، دنیا اور دنیا کے اندر جو کچھ ہے اس کے حوالے سے میرے اندر بے رغبتی ایجاد ہو گئی ہے. كَأَنِّي أَنظُرُ إِلَىٰ عَرْشِ رَبِّي وَقَدْ نُصِبَ الْحِسَابُ وَحُشِرَ الْخَلَائِقُ لِذَٰلِكَ وَأَنَا فِيهِمْ وَكَأَنِّي أَنظُرُ إِلَىٰ أَهْلِ الْجَنَّةِ يَتَنَعَّمُونَ فِي الْجَنَّةِ وَيَتَعَارَفُونَ وَعَلَى الْأَرَائِكِ مُتَّكِئُونَ، میں گویا ابھی جنت کو دیکھ رہا ہوں، جنت میں جنتیوں کو نعمتوں سے مستفیض ہوتے ہوئے دیکھ رہا ہوں. وَكَأَنِّي أَنظُرُ إِلَىٰ أَهْلِ النَّارِ وَهُمْ فِيهَا مُعَذَّبُونَ مُسْتَرِخُونَ، اور گویا جہنم کو دیکھ رہا ہوں، جہنم میں جہنمیوں کو عذاب سہتے ہوئے دیکھ رہا ہوں. وَكَأَنَّ الْآنَ أَسْمَعُ زَفِيرَ النَّارِ يَدُورُ فِي مَسَامِعِهِمْ، اور جہنمیوں کی چیخ و پکار کو، ان کے آہ و بکا کی آواز ابھی میرے کانوں میں. رسول خدا نے جب یہ جملات حارثہ اپنے مالک سے سنے تو اپنے اصحاب کی طرف رخ کیا اور فرمایا، فقال رسول اللہ لاصحابہ ھذا، حارثہ اپنے مالک کی طرف اشارہ کرتے ہوئے فرمایا، ھذا عبد نور اللہ قلبہ بالایمان، یہ خدا کا وہ عبد ہے، وہ بندہ ہے جس کی قلب کو خداوند متعال نے نور ایمان سے منور کر دیا ہے. تو اس کا نتیجہ یہ نکلا کہ جنت اور قیامت، جنت اور جہنم ابھی موجود ہے، اور ہمارا نہ دیکھنا جنت اور جہنم کے نہ ہونے پر دلیل نہیں ہے، بلکہ ہماری آنکھوں پر، ہماری بصیرت پہ پردے پڑے ہوئے جس کی وجہ سے ہم ابھی جنت اور جہنم کو نہیں دیکھ پا رہے. لیکن اگر کوئی شخص، وہ شخص جو اپنی روح کی تہذیب روح کرے، تزکیہ نفس کرے، اپنی روح کو پاک و پاکیزہ کر دے، وہ اس مقام پر پہنچ جائے گا، جو اس زمین و زمان سے بالاتر چلا جائے گا، اس مقام پر پہنچ جائے گا کہ جنت کو دیکھ سکے گا، جہنم کو دیکھ سکے گا.
اور اصل ہنر تو یہی ہے کہ آج اس دنیا میں رہ کر جنت اور جہنم کا دیکھا جا سکے، اس کا نظارہ کیا جا سکے، ورنہ کل کو قیامت میں تو ہر کوئی جنت اور جہنم کا نظارہ کر سکے گا۔ خداوند متعال سے دعا ہے کہ خداوند متعال ہمیں گناہوں سے بچنے کی توفیق عنایت فرمائے، اور ہمیں یہ توفیق عنایت فرمائے کہ ہم اپنے دلوں سے غفلت اور تاریکی اور گناہوں کے پردے کو ہٹا سکے، اور علم الیقین کی منزل پر فائز ہو کر جنت اور جہنم کا ابھی نظارہ کر سکے۔ رزقنا اللہ و ایاکم انشاءاللہ، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔